بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 164 اور آج اس کی چوتھی قسط ہے قصص الانبیاء، اور مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یہ ہیڈنگ ہے۔ واقعہ اور بیان چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ صفحہ نمبر 219 پر ویلاگ نمبر 164، اور آج اس واقعہ کی چوتھی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور سچے واقعات اور سچے قصے بیان کیے جاتے ہیں، حضور اکرم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک واقعہ یا ایک قصہ کم از کم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا میری زباں پر ہو، ربا میری زباں پر ہو تیری حمد و ثنا ہر دم، تیری حمد و ثنا اندر محبت مصطفیٰ ہر دم۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ما آنا علیہ و اصحابی، جو گر جنت میں جانا ہے محمد کو تو فالو کر، جو گر جنت میں جانا ہے محمد کو تو فالو کر۔ یہ حکم مصطفیٰ لوگو، یہ حکم مصطفیٰ لوگو، یہی حکم محمد ہے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 164 کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے۔ پارہ نمبر ہے کالا علم 16، صفحہ 542، تاہا سورت نمبر 20۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بصیرا۔ کہا موسیٰ نے، اے رب کشادہ کر میرا سینہ کہ میں جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر میرا سخت اور گرا کھول، اور آسان کر کام میرا، اور آسان کر کام میرا سخت، اور گرا کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن ہی میں جل گئی تھی اور وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے، اور میرے واسطے ایک وزیر کر میرے بھائی ہارون کو، جو کہ میرے اہل سے ہیں، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے، اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہوئے میری پیغمبری میں۔ سبحان اللہ، میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں، تاکہ میں میری پیغمبری میں
کہ میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال اللہ تعالی قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا اللہ تعالیٰ نے ملا تجھ کو تیرا سوال، اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہو، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو بے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ علم الدفا، علم الدنا، ان کو پورا حاصل تھا۔ اور پھر ہمارے نبی کریم کی شان میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے نہیں کھولا اے محمد تمہارا سینہ، اگر تم نے مجھ سے نہیں چاہا تھا کہ علم و حکمت سے پر رہے، کہ علم و حکمت سے پر رہے، اور اتار رکھا ہم نے تم سے تمہارا بوجھ، جس نے توڑ رکھی تھی، جس نے توڑی تھی پیٹھ تمہاری، اور بلند کیا ہم نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا پیغمبروں میں اور فرشتوں میں، نام تمہارا بلند کیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی، جیسا کہ فرمایا رب ذوالجلال نے قال اللہ تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہا اے رب قبول کر ہم سے، تحقیق تو ہے سننے والا اور جاننے والا، اور کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو معاف کر گناہوں سے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب اسے کچھ ملا، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ، کیونکہ یہ بیان تھوڑا لمبا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ۔ یہ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں یہ ویلاگ۔ سینہ ہے بھرا میرا ایمان کی دولت سے، یہ بھی تو عنایت ہے سرکار مدینہ کی، ہر ایک صدا میری سنتے ہیں مدینہ سے، کیا اہل سماعت ہے سرکار مدینہ کی، وہ دل تو کبھی اکرم تاریک نہیں ہوتا، جس دل میں محبت ہے سرکار مدینہ کی،
کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی، وہ حکم اگر کر دیں سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی، انصاف کا پلہ ہی رہتا ہے صدا بھاری، جب لگتی عدالت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے۔